صحابہ کرام میں نے عرض کیا نا ان کی زندگی پڑھ کر حیرانگی ہوتی ہے۔ آخری بات کر کے پھر انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ جب بدر کا واقعہ پیش آیا 2 ہجری کو، یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا۔ 3 یہاں قبیلے رہتے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بدر میں جب مشرکین مکہ مکرمہ سے وہاں آئے تو بنو قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے خفیہ ان کا تعاون کیا، مشرکین مکہ کا معاہدہ جو تھا وہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، بدر فتح ہو گیا۔ جہاں واپس آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ انہوں نے معاہدہ توڑا، پہلے ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے شکست قبول کر لی، خود خیبر کی طرف بھاگ گئے۔ بہت مال و دولت آیا، جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابتدائی زمانہ تھا جب صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے، دوسرا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا۔ یہ 2 طرح کے صحابہ تھے، کچھ مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، کچھ مدینہ میں اصل مقیم تھے، ان کی رہائشیں وہاں تھی، خاندانی گھر تھے وہاں، ان کو انصار کہتے تھے۔ تو انصار کے 2 سردار تھے، یہ دونوں کا نام سعد تھا، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بلایا اور آپ نے فرمایا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، 2 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مال آیا ہے بنو قینقاع کا مال غنیمت، یہ ہم برابر تقسیم کریں، آپ میں بھی اور مہاجرین میں بھی، انصار اور مہاجرین سب کو دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کے گھروں میں رہ رہے ہیں، آپ کی کھیتیاں بھی، آپ ان کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، یہ جو مال آیا ہے یہ ان کے حوالے مہاجرین کو دے دیتے ہیں، یہ آپ کے گھروں سے الگ ہو جائیں گے، آپ اپنے گھروں میں اپنے مال میں رہیں گے، یہ الگ اپنا رہائش اختیار کریں گے۔ ان 2 حضرات نے کہا کہ ہم اپنی قوم سے مشورہ کر لیں۔ مشورہ کرنے کے بعد اب اندازہ لگیں کہ ان کے دل میں کتنا محبت، مال کی محبت بیٹھی تھی۔ واپسی آ کر انہوں نے کہا کہ ہماری قوم مطالبہ کرتی ہے۔ کیا مطالبہ؟ ہم اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھیں، ہم تو کہیں گے کہ یہ کیونکہ ہم خرچ کر رہے ہیں اور اتنا خرچ ہو چکا ہے لہذا یہ مال تو ہمیں دے دیا جائے، آگے پھر دیکھی جائے گی، ہمارا ایمان تو اتنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کا ایک مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنا مال آیا ہے یہ ہمارے بھائی مہاجرین کو دے دیا جائے اور ہمیں اسی طرح اکٹھے رہنے دیا جائے جس طرح ہم پہلے رہ رہے تھے، یعنی اس مال میں سے ہم کچھ نہیں لیتے، یہ ہمارے بھائیوں کو دے دیں اور ہمیں ان سے جدا بھی نہ کریں، ہم جیسے پہلے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اسی طرح رہیں گے۔ دل میں مال کی اہمیت نہیں تھی، ضرورت تھی، کماتے تھے، تجارت کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر دل میں اس کا اندھیرا نہیں تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اولیاء کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی، کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا بیت اللہ شریف کے غلاف پکڑے ہوئے، اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، میں نے اس کے دل پر توجہ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا دل جب صاف کر دے تو بصیرت سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کا دل کدھر متوجہ ہے۔ میں نے بیت اللہ کے ساتھ چمٹے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا دل دنیا کی طرف میل تھا، یعنی بیت اللہ کے ساتھ چمٹنے کے باوجود بھی اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا۔
اور ایک آدمی کو میدان عرفات میں دیکھا حج کے دن، وہ مال بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے۔ وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ اتنی مقدار میں انہوں نے تجارت کی، لیکن کسی لمحہ ان کا دل اللہ سے غافل نہ ہوا۔ بس جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو مزیدار زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور بھائی یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں، میرے اور آپ کے کرنے کی یہ کام ہے۔ ہم محنت کریں، کوشش کریں۔ یہ جو مجلس ذکر ہفتے کے بعد ہوتی ہے، یہ یوں سمجھیں کہ صرف راستہ دکھایا جاتا ہے، راستے پر چلایا بھی نہیں جا رہا، راستہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے راستہ اللہ کی محبت دل میں بٹھانے کا اور دنیا کی سیاہی کو دل سے اتارنے کا۔ روزانہ اللہ کا ذکر، روزانہ اللہ کو یاد کرنا، ہر لمحہ دل کا خیال اللہ کی طرف رہے۔ بس یہ اس وقت ہوگا جب دنیا دل سے مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، دل سے اتر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایمان سے مراد محبت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مبتدا خبر کی صورت میں ہے کہ ایمان والے تو اللہ سے سخت محبت رکھتے ہیں۔ گویا ایمان والا ہے وہی جو اللہ سے سخت محبت رکھتا ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت لہ، جس کو اللہ سے محبت نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان محبت کے ترجمے کے ساتھ کہ اس وقت تک تم اللہ کی محبت نہیں حاصل کر سکتے جب تک تمہاری خواہشات دین کے پیچھے نہ ہو جائے، دین کے تابع نہ ہو جائے۔ جو میں لے کر آیا ہوں اس کے تابع نہ ہو جائے، دنیا کی طرف نہ بھاگے، میرے دین کی طرف بھاگے تمہاری خواہشات۔ جب تک یہ بات نہ ہوگی اس وقت تک تمہیں اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ اگر ہمیں یہ دولت نصیب ہو جائے تو مال کے اندر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت نظر آئے گی، روپے پیسے میں بھی، عہدے میں بھی، اور ان درختوں پر، ان درختوں میں اور ان کوٹھیوں میں اور مکانوں میں، یہاں بھی اللہ کی صفت نظر آئے گی ہمیں۔ ہماری نظر اللہ کی صفات پر ہوگی، ان چیزوں پر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دولت نصیب فرمائے۔ مرنے سے پہلے اگر ہمیں مل جائے تو ہم دنیا کی زندگی کی لذت گویا کہ ہم نے پا لی ہے۔ دنیا کی زندگی کا مزہ یہ نہیں ہے کہ پیسوں کا انبار ہو اور کمرے میں اے سی ہو اور آرام ہو، بیڈ لگے ہوئے ہوں، خدمت والے خدمت کر رہے ہوں۔ یہ دنیا کا مزہ نہیں ہے۔ جن کے پاس یہ ہیں آپ ان سے پوچھیں کتنے پریشان ہیں۔ دنیا کا مزہ یہ ہے کہ دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے، بس دنیا کا مزہ یہ ہے۔ اگر ہمیں یہ نصیب ہو جائے تو ہم نے زندگی کا مزہ چکھ لیا، اگر یہ نہیں نصیب ہوا تو ہم نے زندگی کا مزہ نہیں چکھا۔ پریشانیاں تو چکھ لی ہیں، مزہ نہیں چکھا ہم نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور محبت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے کہ کسی لمحہ بھی ہمارے ذہن سے، ہماری سوچ سے اللہ کی یاد اترے نہ، ہر وقت اللہ کی یاد رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ لا الہ الا اللہ